بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے آواز دی جائے گی۔ سوچے، فرشتے پکار رہے ہوں گے، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے اور کیا ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور کچھ خوش نصیبوں کو ہر دروازے سے داخلے کی دعوت دی جائے گی۔ شاید یہی لوگ السابقون مقام پر فائز ہیں، نیکی کے معاملے میں دوسروں سے بازی لے جانے والے۔ سورہ الزمر آیات 73 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر 2 قسم کے نیک کاموں کی پابندی کی، اسے جنت کے ہر دروازے سے دعوت ملے گی۔ ہر دروازے کا منتظم کہے گا، اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والے کو باب الصلاۃ سے دعوت ملے گی، مجاہدین کو باب الجہاد سے پکار آئے گی، روزے داروں کو باب الریان سے آواز آئے گا، اور صدقہ کرنے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، جسے ان تمام دروازوں میں سے کسی سے بھی داخلہ ملے پھر اسے تو کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا، اور کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے ان تمام دروازوں سے دعوت داخلہ ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے یقین ہے کہ تمہارا شمار ایسے ہی خوش نصیبوں میں سے ہے۔ جنت کے درجات۔ جنت کے مختلف درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر مرتبے کا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان۔ ان درجات میں سے 100 درجے تو صرف مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے مخصوص ہیں، دوسرے درجات دیگر اہل ایمان اور اہل علم کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے اونچے اونچے درجے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ حصہ فردوس پر مشتمل ہے۔ جنت کی عمارتوں کی بلندی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ الميعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جنت کے خیمے، باغات اور مٹی کی خوبیاں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ایسا ہوگا جو ہیرے کو اندر سے کھرچ کر بنایا ہوگا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس خیمے میں مومن کی متعدد بیویاں ہوں گی، وہ ہر ایک کے پاس جائے گا لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔